خوف میں لپٹی تحریر جو کہ سننے والوں کو حیرت میں ڈال دے گی، تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 25 سال تھی۔ والد کے انتقال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اپنا گھر اور شہر سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر مقیم ہو گیا تھا۔ گاؤں کا نام احمد نگر تھا۔ احمد نگر بڑا ہی خوبصورت، حسین اور قدرتی نظاروں سے بھرپور تھا، کیونکہ والد صاحب کے سوا میرا کوئی اور تھا بھی نہیں۔ والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور چنانچہ ابا نے مجھے ماں بن کر بھی پالا اور باپ بن کر بھی۔ والد صاحب کی بیماری نے بہت سے ایسے رشتہ داروں کے چہروں پر سے پردہ ہٹا دیا تھا جو کہ محبت کے دعوے میں سب سے آگے تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ سب پیچھے رہ گئے۔ میں نے اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کیا تھا کہ میرے والد سرکاری ہاسپٹل میں صرف اس لیے مر گئے کہ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ سب خرچ ہو گئی۔ گھر کرائے کا تھا۔ مالک مکان نے اتنی مہربانی کی کہ اتنی دیر تک مجھے ٹھہرنے کی اجازت دی جب تک ان کی تدفین نہ ہو گئی۔ خفن دفن سارا خرچہ والد صاحب کے ایک دوست نے اٹھایا تھا۔ ان کو بہت بعد میں ان کی بیماری کا پتہ چلا، اور جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ والد صاحب انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ میں والد صاحب کے دوست کے ساتھ ہی احمد نگر چلا آیا تھا۔ والد صاحب کے دوست نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے گھر میں رہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں وہ اکیلے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک کمرے میں وہ شفٹ ہو گئے اور دوسرے میں میں۔ وہ بیٹے، تم میرے عزیز ترین دوست کے اکلوتے لڑکے ہو، اس لیے اب میں تم کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ انکل غفار نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے انکل، اب میرا آپ کے سوا اور ہے بھی کون، میں یہاں ہی رہوں گا اور جو بھی کر کے آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے تک خاموش رہے اور پھر جذباتی لہجے میں بولے، بیٹے کاشف، اگر میری شادی ہوئی ہوتی تو آج تمہارے جتنا میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، تو کیا میں اپنے بیٹے کو کام کرنے دیتا؟ ان کی محبت سے میں کافی متاثر ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کے ایسے روپ بھی ہوتے ہیں۔ وہ میرے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار تھے، لیکن مجھے بوجھ بننا بھی منظور نہ تھا۔ چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بولے، نہیں میں نہیں جانتا، میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو، تعلیم مکمل کرو، پھر جو چاہو کرنا۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر حتمی لہجے میں کہا۔ ان کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا۔ احمد نگر آنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں نے کالج میں داخلے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ احمد نگر یوں تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مگر بہت ترقی پذیر تھا۔ انتظامیہ نے گاؤں میں ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی تھی۔ ایک ہاسپٹل تھا، ایک اسکول تھا اور ایک پوسٹ آفس تھا۔ اسکول میں تعلیم صرف میٹرک تک ہی ممکن تھی، چنانچہ کالج کی تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ کالج گاؤں سے دور تھا، چنانچہ میرا داخلہ کالج میں بآسانی ہو تو گیا، لیکن آنے جانے میں بہت مشکل تھی۔ کالج جانے کے لیے مجھے بس اسٹاپ تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ بس اسٹاپ گھر سے کافی دور تھا۔ بس اسٹاپ تک جانے کے 2 راستے تھے۔ پہلا راستہ تو کافی طویل تھا، اس میں وقت زیادہ لگتا تھا، لیکن دوسرا راستہ کافی مختصر تھا جو کہ کھیتوں سے ہو کر جاتا تھا۔ چنانچہ میں ہر دفعہ کھیتوں والے راستے سے ہو کر ہی جاتا تھا تاکہ میں جلد سے جلد پہنچ سکوں۔ بس دن میں 2 دفعہ چلتی، ایک صبح اور دوسرا شام میں۔ یہ اس روز کی بات ہے کہ میں حسب معمول ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا۔ انکل مجھ سے پہلے ہی نکلا کرتے تھے، چنانچہ میں اپنے خیالوں میں گم آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ دوسری بار وہ آواز نہایت واضح تھی۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس سناٹے میں جہاں دور دور تک سوائے کھیتوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کاشف اس بار وہ آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک عجیب سی بات تھی اس آواز میں۔ آواز نہایت ہی خوبصورت اور شیریں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ خوف کی ہلکی سی لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ ہی لمحوں کے توقف کے بعد پھر کسی نے میرا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز سامنے والے برگد کے پیڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ میں ڈرتے ہوئے پیڑ کے پیچھے پہنچا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میں حیران رہ گیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ وہاں کوئی نہ تھا، بلکہ فضا میں نہایتی مسحور کن خوشبو موجود تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کوئی موجود ہو۔ اچانک میرے کانوں نے پائل کی جھنکار سنی۔ پائل کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میرے ذہن میں بچپن کی سنی بھوتوں اور چڑیلوں کی ساری کہانیاں یاد آنے لگی تھی۔ آج کالج مت جاؤ کاشف، ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ میرے منہ سے از خود نکلا۔ میں نے کہا نا مت جاؤ، آواز میں التجا تھی۔ اگر نہیں جاؤں گا تو پڑھائی کا حرج ہوگا، تو پھر بس سے مت جاؤ۔ دوبارہ آواز آئی، بس سے نہیں تو کیا اڑ کر جاؤں؟ میں نے ناگواری سے کہا، اگر اڑ کر جا سکتے ہو تو شوق سے، مگر تم بس سے نہیں جاؤ گے۔ میں تو جاؤں گا، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں نے جل کر جواب دیا۔ میری بات پر چند لمحے تک خاموشی رہی، پھر ایک مسحور کن خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کا احساس نہایت شدید تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے، پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی، رات کا گپ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف سناٹا فضا میں چھایا ہوا تھا، اور مینڈکوں کی آوازیں سناٹے میں ارتاش پیدا کر رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں مجھے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ ٹھنڈ کا احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں سارا دن بے ہوش پڑا رہا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کالج جانے سے روکنے کے لیے اس پر اسرار قوت نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، مگر وہ پر اسرار قوت کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی، اور مجھے کالج جانے سے کیوں روکنا چاہتی تھی؟ یہ سوال میرے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ بہرحال کالج کا وقت نکل چکا تھا اور مجھے کافی دیر ہو چکی تھی، اور انکل پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رات کے اندھیرے میں خوف کا ایک احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ درخت کے تنے پر مجھے کوئی چمکدار چیز نظر آئی، جو کہ تنے سے چمٹی ہوئی ہولے ہولے رینگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو چونک گیا۔ وہ ایک چمکدار سانپ تھا جو بالکل ریڈیم کی طرح چمک رہا تھا۔ سانپ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس سانپ کا قطر کسی بھی طرح سے 5 فٹ سے کم نہ تھا۔ حیرت و خوف سے میرا برا حال تھا۔ اچانک میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس سانپ کا قد چھوٹا ہونے لگا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے لیے یہ منظر نہایت ہی حیرت انگیز تھا، اور یہ کہ کسی پر اسرار قوت نے مجھے بے ہوش کیا، اور پھر ناقابل یقین حد تک چمکدار سانپ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا تھا۔ کالج کا وقت تو نکل چکا تھا، چنانچہ میں کرہتا ہوا اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا، اور جیسے ہی میں گھر کے نزدیک پہنچا، گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ آوازیں یقیناً انکل کی تھی جو کہ رو رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ انکل دہاڑے مار کر رو رہے تھے، اور 3 سے 4 لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے، جن میں 1-2 پولیس والے بھی تھے جو کہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، انکل کیوں رو رہے ہیں۔ انکل، میں نے انہیں آواز دی۔ میری آواز سن کر انکل سمیت دوسرے لوگوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ دوسرے پل انکل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ میرا بچہ، میرا بچہ، وہ چلاتے ہوئے میرے گلے لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ چند لمحوں تک وہ میرے گلے سے لگ کر روتے رہے، پھر آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے الگ ہو گئے۔ میرا بچہ، اللہ کا شکر ہے تو بچ گیا، ورنہ میں تو امید کھو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مسٹر کاشف، اتنی دیر تک آپ کہاں تھے اور آپ بچے کیسے؟ ایک پولیس والے نے میرے نزدیک آ کر حیرت سے مجھے مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آپ جس بس میں روزانہ کالج جاتے ہیں وہ گہرے کھڈ میں گر گئی، سارے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ہم کافی دیر سے تمہاری لاش تلاش کر رہے تھے، جب تم نہ ملے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ کوئی جنگلی جانور تم کو کھا گیا۔ انسپکٹر نے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ تو کیا وہ پر اسرار آواز مجھے موت سے بچانا چاہتی تھی؟ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے اس سے ضد کی تھی کہ میں ضرور جاؤں گا، مگر وہ بضد تھی کہ میں نہ جاؤں۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ بس کو حادثہ پیش آنے والا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ بس پہاڑی چڑھائی چڑھتے ہوئے کھڈ میں جا گرے۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ انکل مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک بات تو تھی کہ اس پر اسرار قوت نے میری جان بچائی تھی۔
اس کے بعد اگلے 2 دن تک احمد نگر میں زندگی رکی رہی ان مرنے والوں کی یاد میں۔ اس کے بعد کاروبار زندگی معمول پر آنے لگا تھا۔ اگلے کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا تھا۔ انکل باقاعدہ کام پر جا رہے تھے۔ انکل احمد نگر ریلوے میں ملازم تھے۔ ان کا کام مسافروں کی ٹکٹ چیک کرنا ہوتا تھا، چنانچہ وہ کبھی ایک اسٹیشن کبھی دوسرے، چنانچہ اسی طرح زندگی کا کام کاج چل رہا تھا۔ میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا تھا، لیکن بس کی بجائے پیدل سفر کو ہی ترجیح دینا شروع کر دیا تھا۔ میرے ذہن سے آہستہ آہستہ ہر طرح کے خیالات محو ہونے لگے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ اس روز کی بات ہے۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ صبح سے ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوائیں دل و دماغ میں نہایت اچھا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں حسب معمول ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ بس کے اس حادثے کی یادیں دل سے نکلتی جا رہی تھی۔ میں آرام سے چلتا ہوا گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس پر اسرار آواز نے میری جان بچائی تھی۔ میں آرام سے چلتا ہوا درخت عبور کر کے کھیتوں کے درمیان بنے راستے کا انتخاب کیا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ہلکی سی کراہ کی آواز سنائی دی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز کھیتوں کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے دھڑک اندر گھس گیا۔ میں تھوڑا ہی چلا ہوں گا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ سفید ساڑی میں ملبوس تھی، جس پر سیاہ رنگ کی دہاریاں موجود تھی۔ اس طرح کا لباس اس علاقے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ایک لڑکی اس قدر باری زیورات میں کیا کر رہی ہے۔ کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ لڑکی اپنا پیر اٹھائے کچھ کر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر رہ گیا۔ اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ڈراؤنی کہانیاں یاد آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی افسرہ زمین پر نیچے اتر آئی ہو۔ اس کے معصوم چہرے پر درد و کرب کے تاثرات یہاں تھے۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو پتا چلا کہ وہ اپنے پیر سے کانٹا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ میں نے قریب پہنچ کر کہا۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ کیا گور رہے ہو تم؟ دیکھتے نہیں ہمارے پیر پر کچھ لگ گیا ہے۔ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ کیا پہلے کبھی لڑکی دیکھی نہیں؟ چلو ہماری مدد کرو، ہمارے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے، وہ غصے سے بولی۔ اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں یہ آواز اس سے پہلے بھی سن چکا ہوں، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں میں گھبرا کر فوراً اس کے پیر پر جھک گیا۔ واقعی ایک بڑا سا کانٹا پیر میں موجود تھا جو اس سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں نے آستہ سے اس کے پیر کو چھوا۔ پیر کو چھوتے ہی ایک سنسنی سی مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کانٹا تو میں نے اس کے پیر سے نکال دیا مگر پیر چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب چھوڑو بھی پیر کو، وہ تن کر بولی تھی اور میں نے گھبرا کر پیر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بہت شکریہ، وہ جیسے چہرہ پڑتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی جملہ مجھے سوچ نہ سکا۔ میری بدحواسی پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں میں شہد گل گیا ہو، جیسے اس ہنسی میں بہت سے ساز ایک ساتھ بج اٹھے ہوں۔ تم اس قدر گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں تم کو کھا تو نہیں جاؤں گی؟ وہ ہنس کر بولی۔ میں نے دل میں کہا کہ کون تم سے گھبرا رہا ہے، ہم تو تمہارے حسن سے معروف ہو چکے ہیں۔ نہیں تو میں نے جواب دیا، شکریہ تم نے مدد کی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جانے لگی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پارو ہے ہمارا نام، پر تم نے ہم پر احسان کیا ہے، اس لیے تم کو ایک بات بتاتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ کیا بات بتاؤ گی؟ میرا اعتماد اب بحال ہو گیا تھا۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، جو انسان کے نصیب میں ہو وہ اس کو مل کر رہتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا پھر غم۔ اتنا کہہ کر وہ چھم چھم کرتی کھیتوں میں گم ہو گئی۔ اس کی بات میرے پلے نہیں پڑی، چنانچہ میں اس سے مطلب پوچھنے کھیتوں میں داخل ہو گیا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اتنی جلدی کسی کا غائب ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ میں تھوڑی دور آگے تک گیا مگر وہ مجھے نظر نہ آئی۔ اچانک میں اچھل پڑا۔ میرے اچھلنے کی وجہ ایک سفید رنگ کا لمبا سانپ تھا جس کی جلد پر سیاہ رنگ کی دہاریاں موجود تھی، جس سے سانپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
ایسا سانپ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سانپ رینگتا ہوا آگے نکل گیا۔ سانپ کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ کھیتوں میں سانپوں کا پایا جانا معمولی بات تھی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کا پر اسرار طریقے سے اتنی جلدی غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا، اور اس کی بات بھی پلے نہیں پڑی تھی کہ وہ نصیب کے متعلق کیا بتانا چاہ رہی تھی، لیکن بہت جلدی یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے چل دیا۔ گھڑی میں وقت تو 8 بج رہے تھے۔ میری پہلی کلاس 8 بجے لگ جاتی تھی، چنانچہ میں جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گھر کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچا تو انکل جا چکے تھے، چنانچہ میں نے چائے تیار کی اور ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنائی دی تھی۔ وہ آوازیں لوگوں کی اور کسی گاڑی کی تھی۔ کوئی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی تھی۔ میں نے فوراً ٹی وی بند کیا اور دروازہ کھول دیا۔ گھر کے دروازے پر ایک ایمبولینس موجود تھی۔ ایمبولینس سے اترنے والے لوگ انکل کے آفس کے لوگ تھے۔ ان میں ایک میرے قریب آیا جو کہ احمد نگر کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کی کیفیت نمایاں تھی۔ غفار اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اسٹیشن ماسٹر نے مجھے نہایت دکھ کے ساتھ مجھ پر بم پھوڑتے ہوئے کہا، یہ جملے نہیں تھے، ایک پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا تھا۔ میں سکتے سی کیفیت میں آ چکا تھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا غفار بھائی کو۔ ہسپتال جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی کی بات اب میرے پلے پڑی تھی کہ اس نے مجھ سے کیوں نصیب، خوشی اور غم کی بات کی تھی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ انکل مر جانے والے ہیں؟ کہیں وہ لڑکی اور وہ پر اسرار آواز ایک تو نہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے انکل کی میت دفن کر دی گئی، لیکن میں آنسوؤں کے سوا ان کو کچھ نہ دے سکا۔ انکل کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں، ورنہ یہ دنیا جینا مشکل کر دیتی ہے۔ اس مشکل موقع پر اسٹیشن ماسٹر صاحب کام آئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ میرے لیے ریلوے میں ملازمت کی کوشش ضرور کریں گے۔ 1 ہفتے کے بعد ہی انہوں نے مجھے 15,000 پر ملازم رکھوا دیا۔ ملازمت کے بعد پہلی بار میں پرسکون ہو کر سویا تھا، لیکن وہ لڑکی اور آواز کو میں کبھی نہیں بلا پایا تھا۔ 2.5 ماہ میں نے احمد نگر ریلوے اسٹیشن پر گزارے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک روز اسٹیشن ماسٹر نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا تمہارا ٹرانسفر روپ نگر میں کر دیا گیا ہے، اب تم کل ہی روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر کشن کمار سے مل لو۔ کشن کمار وہاں کا اسٹیشن ماسٹر ہے۔ میں نے ان کو انکار نہ کیا اور روپ نگر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روپ نگر احمد نگر سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین علاقہ تھا، لیکن اس علاقے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، اور وہ ہندو زیادہ تر سرمایہ دار تھے، جن میں سے بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ یہ ساری باتیں مجھے روپ نگر جا کر معلوم ہوئی تھی۔ کشن کمار نے مجھے اسٹیشن پر رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی جو کہ خالی تھی۔ کشن کمار بھی میری ہی طرح اکیلا آدمی تھا، اس لیے وہ میرے برابر والی کوٹری میں تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا اور رات کے 11 بج چکے تھے اور میں بہت تھک چکا تھا، چنانچہ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ گھیرا۔ اچانک کسی قسم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر سویا ہوں گا، مجھے اندازہ نہ تھا۔ یوں بے وقت اٹھنے سے مجھے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ آواز نہ جانے کیسی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا تھا۔ چند لمحے تک میں ویسے ہی لیٹا رہا۔ اچانک وہی آواز میرے کانوں سے پھر ٹکرائی جس نے میری نیند خراب کر دی تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، تو گویا میں 3 گھنٹے سویا ہوں گا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور قمیض پہن کر کوٹری سے باہر نکل آیا۔ پلیٹ فارم کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ پلیٹ فارم پر ایک مال گاڑی موجود تھی۔ مال گاڑی کو دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مال گاڑی روپ نگر سے ہفتے میں صرف 3 دن لوڈ ہوتی تھی۔ لوڈنگ بھی دن کی روشنی میں ہوتی تھی۔ رات میں اس طرح کی کارروائی میرے سامنے پہلی بار تھی۔ روپ نگر کیونکہ چھوٹا سا علاقہ تھا، اس لیے پلیٹ فارم رات کے 12 بجے کے بعد ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی آخری ٹرین تھی جو کہ رات 12 بجے رکتی تھی، وہ بھی 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پلیٹ فارم خالی ہو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کشن کمار اسٹیشن ماسٹر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔
2-3 लोग प्लेट फार्म के बाहर से बड़े साइज के लकड़ी के कार्टन कंधों पर उठाए माल गाड़ी में लोड कर रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी कि इतनी राजदारी से काम करने की क्या वजह थी। अचानक एक आदमी चलते हुए लड़खड़ाया और गिर पड़ा। इसके गिरते ही कार्टन खुल गया। उस कार्टन से जो चीज बाहर आई, इसको देखकर मैं चौंक पड़ा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था। उन कार्टन से बाहर आने वाली चीज बंदूकें और राइफलें थी। गोया किशन कुमार सरकारी मुलाजिम होते हुए असले की स्मगलिंग में मुलव्वस था। उस आदमी के गिरते ही किशन कुमार दहाड़ता हुआ इस पर बरस पड़ा। सुअर के बच्चे, तेरे बाप परशु को पता चल गया कि तूने कार्टन गिरा दिया है तो तेरी मेरी लाश को अग्नि भी नहीं मिलेगी, काट कर कुत्तों के आगे डाल देगा। गलती हो गई, वो आदमी माजरत करते हुए बोला। चल अब समेट इसको, दोबारा ऐसा मत करना, किशन कुमार गुस्से से बोला। परशु का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा था। परशु रूपनगर का जाना माना अमीर आदमी था। मुझे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा आदमी वतन फरोश होगा। उस बंदे ने असला समेटकर वापस कार्टन में डाल दिया। अचानक किशन कुमार पलटा और दूसरे ही पल वो चौंक पड़ा, क्योंकि इसकी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर पड़ी मैं घबरा गया और मैंने रुकना गवारा ना किया और वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। सारी रात मुझे नींद न आई। बस हर लम्हे यही ख्याल सताता रहा कि अभी किशन कुमार और इसके साथी मुझे आकर पकड़ न ले। सारी रात इसी डर के मारे मैं सो न सका। दूसरी सुबह किशन कुमार ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। वो चंद लम्हे तक मुझे घूरता रहा और कहने लगा, तुम बंदे काम के नजर आते हो, सोच रहा हूँ तुमको मुस्तकिल कर लूं। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जी सर, इससे ज्यादा और कुछ ना बोल सका। मेरे जहन में मुस्तकिल रात वाला वाकया घूम रहा था। अभी तुम्हारी तनख्वाह क्या है? सर जी 10,000 रुपये महाना। किशन कुमार मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराया और कहने लगा, इतनी तनख्वाह में क्या होता है और इस देश में रेलवे मुलाजमों को मिलता क्या है? शुक्र है कि मैं बहुत सुकून में हूँ और मैं अकेला हूँ और मेरी जरूरियत भी कम है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठाकुर परशु का नाम सुना है तुमने? किशन कुमार ने कहा। परशु का नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया कि वो मुझसे रात वाले वाकये का तज़किरा करेगा, मगर खिलाफे तवक्को वो कहने लगा कि परशु के पास एक जगह खाली है, 20,000 तनख्वाह मिलेगी और खाना पीना और रिहाइश अलग। मैं समझ गया कि वो मुझे इसलिए परशु के पास भेज रहा है ताकि मैं कहीं पुलिस को ना बता दूं। और 20,000 वाकई एक बड़ी रकम थी जो मेरे अकेले बंदे के लिए काफी थी। मैं सोच में पड़ गया। ज्यादा सोचो मत, तुम परशु के राज से वाकिफ हो चुके हो। जो इसका राज जान लेते हैं तो परशु या तो इन्हें मार देता है या अपने पास रख लेता है। अपनी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे इख्तियार में है। किशन कुमार का लहजा सरद था। इसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। मैं सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। मुझे सोच में डूबा देकर किशन कुमार घुराया। किस सोच में डूबे हो? जल्दी बताओ क्या करना है? इसके अंदाज में सफाकी थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जान है तो जहान है, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। मेरे मुंह से रजामंदी सुनकर इसके होंठों पर नहायत मैंने खेस मुस्कुराहट दौड़ गई। वो मुस्कुराहट बिल्कुल ऐसी थी कि बकरे को देखकर कसाई के लबों पर दौड़ जाती है। ये हुई ना बात। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने ये सोच लिया था कि कुछ दिन तक परशु के साथ रहकर वक्त गुजारूंगा और फिर मौका देकर फरार हो जाऊंगा और ये शहर ही छोड़ दूंगा। चनाचा किशन कुमार ने मुझे उसी वक्त जाने को कहा था। चनाचा मैं अपना सामान लेकर वहां से निकल आया। परशु की कोठी स्टेशन से कोई 1 मील के फासले पर थी। मैं अपने ख्यालों में गुम चला जा रहा था। दिन के 10 बजे का वक्त था। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। सड़क के दोनों अतराफ खेतों का सिलसिला था, क्योंकि रूपनगर ज़ेरी हैसियत से ज्यादा मशहूर था। अचानक मुझे एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कैसी थी मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ने ही लगा कि मुझे पायल की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई औरत छम छम करती जा रही हो।